آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے اسپیکر صاحب کے ساتھ اس کے چیمبر میں بھی ملاقات کی۔ ہم نے اسپیکر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ایمنگان صاحبان کی طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہم نے پہلی مرتبہ پارلیمان کے اندر ان کی پریمیسز کے اندر چیمبر سے باہر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ ہم نے 3 بجے سے 6 بجے تک یہ علامتی ہڑتال آج کیا ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، جس ملک میں منتخب نمائندے جو عوام کی آواز بن کر کے سیوان میں آتے ہیں، اگر ان کی آواز آپ بند کریں، ان کی آواز نہ پہنچ سکے، وہ اس ایوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوتے، اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو، خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے خان صاحب کی بیلیں ریفیوز کی جاتی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا گیا، اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ اس رہائی کے لیے، اصلاح قانونیت کے خاتمے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ ہمارا احتجاج پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر اور اس احتجاجی کیمپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب۔ بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ریپیٹ کیے بغیر میں سیدھا اس پہ جاؤں گا کہ یہ کیمپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیرٹی کے لیے لگا ہے۔ ہم لوگ علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آج اس کا آغاز کیا اس سخت گرمی اور حبس میں، اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے۔ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ تھی اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے کہا میں بھوک ہڑتال خود کروں گا۔ ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، ہم نے کہا سر آپ نہ کیجیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے۔ پارلیمنٹ سے شروع کیا، اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے۔ آج کا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، اس کی 3 جز ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے مرد اور خواتین اسیران، کل رؤوف حسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں، ان کی فل فور رہائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن، افراد زر کی لہر جاری ہے اور ایک مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، اس کے خلاف ہے یہ۔ اور تیسری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے۔ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو، کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے۔ اور کل کی DGISPR کی پریس کانفرنس جو تھی، اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی۔ یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ DGISPR کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی، فائنینس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی۔ تو DGISPR نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی، اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو، جو کہ ڈوب چکی ہے۔
فارم 47 کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک مضبوط حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شبیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے، یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جد و جہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا، جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے، اس میں ہمارے ہردل عزیز، پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ان کی رہائی کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی. اور یہ جد و جہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے، نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے، لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3 باتیں کروں گا. نمبر 1، جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے. کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے. اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا. یعنی یہ میسج دینا ہے
کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں, کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں. یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا. حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے, لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہیں. تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی, عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے, یعنی یہ جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے. جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا, جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا, جس سے آٹا گھی دالیں سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے, ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا, ایک غلط فہمی ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں, ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے. ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا. اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے, قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے. ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے. عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی, اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے, انہوں نے تو صرف ہماری صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور ان کا خیال یہ کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا. آپ سارے صحافی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے. لاکھوں کا مجمع تھا, لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسفل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے. اور کیا چاہ رہے تھے, اور آپ امن والے لوگوں کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کرے تو بہت افسوسناک ہے. ہم ملک میں امن کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے, اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے. یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے. جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی, میں تمام لیگل پیٹرنیٹی سے, اسٹوڈنٹ سے, تاجروں سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں گے. میں 1 سیکنڈ کر دوں گی پھر آپ کر لیں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ ساری گفتگو تمام لیڈران کر چکے ہیں, میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا DGISPR صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان سے باہر ہے, وہ مسلمان ہے, وہ غیر مسلم ہے. یہ ورڈز DGISPR کے میں کوٹ کر رہا ہوں. جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے, مسلم ہے, نان مسلم ہے, کہاں پہ بیٹھا ہے, تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے, وہ پرامن ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ FIRs ہیں, یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں, یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. انہیں اور پنجاب کے IG کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے, لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ, جو بچوں کے ساتھ, جو گھروں کی چادروں چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں, اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی, پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی. ایک سویلائزڈ, کلچرڈ, مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا, آئینی ہے, قانونی ہے اور دنیا کے اندر رائج ہے. دیکھیں اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا, کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا, قانون کے مطابق ہے. کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے. ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بحران حتیٰ دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے.
معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے، معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی و بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر اس کی تباہی و بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے ہے۔ لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تم ہمارا فیوچر ہو، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف، جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے چاہتے، جنگیں لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں۔ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھلے گی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ۔ اور جمعہ جو آنے والا ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، جو بھی جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں۔ عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی امید ہے، وہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے، وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے اس وقت۔ پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، 90% سے زیادہ عوام۔ وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے، پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں۔ لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو، اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن، نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے ملک کے اندر، ناانصافی کے خلاف، مزدوروں کے حق کے لیے، بے روزگاروں کے حق کے لیے، مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے، وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے، ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ پاکستان کے جو بے روزگاری پھیلا رہے ہیں، غربت پھیلا رہے ہیں، ہماری مڈل کلاس کو شرک کر رہے ہیں، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دن بہ دن، ان تباہی کے کرداروں کے خلاف، اس ہارے ہوئے لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوا ہے۔ پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جب واپس نہ سکے، ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بات سن لیں، ایک منٹ آخری بات سن لیں پلیز، ایک آدھا جملہ۔ لہٰذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر، جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں، اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوک ہڑتال کو موومنٹ میں ڈھالنے کے لیے بھی تیاری کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آخر دم تک کھڑے رہیں گے اور اس ہارے ہوئے لشکر کو جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا کے، یہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے، ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، قانون کے مطابق چلے گا، دنیا میں باوقار ہوگا، ترقی کرے گا، پیش رفت کرے گا اور ہماری عزت ہوگی انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب کا کیا موقف تھا، کیا شہرت دی جا رہی ہے ان ارکان کو جن کو آپ نے کہا کہ ہراساں کرنے کا معاملہ آپ نے ان کے سامنے رکھا، کس قسم کا ہراساں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو، اسپیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجز کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجز کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی تحفظ کو آپ یقینی بنائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔